فیکٹرز دیٹ انفلوئنس مورل اینڈ کیریکٹر ڈیولپمنٹ. ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو مورل اینڈ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کو انفلوئنس کرتے ہیں، جو ان پر حاوی ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے تو ٹیمپرامنٹ ہے، ہیومن ٹیمپرامنٹ. ہیومن ٹیمپرامنٹ ڈفرز. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جماعت میں جو طالب علم بیٹھے ہیں ان کا ایک سا ٹیمپرامنٹ ہوگا. یہ ناممکن ہے، کیونکہ بچے مختلف ماحول سے آتے ہیں، ان کے مختلف جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ ٹیمپرامنٹ کو ڈٹرمن کرتے ہیں. تو جب ہم ٹیمپرامنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیومن ٹیمپرامنٹ از گریٹلی ڈیپینڈنٹ آن جینیٹک فیکٹرز. جینز اس میں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ کلاس روم میں کچھ بچے جو ہیں، کچھ طالب علم جو ہیں وہ کول مائنڈڈ ہوتے ہیں، کچھ طالب علم جو ہیں وہ ہاٹ ہیڈڈ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ طالب علم کمپرومائزنگ نیچر کے ہوتے ہیں، کمپرومائزز کرتے ہیں، کچھ نان کمپرومائزنگ نیچر کے ہوتے ہیں، کچھ ڈومیننٹ ہوتے ہیں، کچھ نان ڈومیننٹ ہوتے ہیں، کچھ شائے ہوتے ہیں، کچھ کوآپریٹو ہوتے ہیں. سو all of these are dependent on the genetic factors. اور اس میں ریسرچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب آپ جینیٹک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں اور ہیومن ٹیمپرامنٹ کی بات کرتے ہیں تو 50% آف ٹیمپرامنٹ کمز فرام جینز. جس کا یہ مطلب ہے کہ بچہ جو ہے وہ جہاں پرورش پا رہا ہے اور جہاں سے وہ اپنی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو اپنے ساتھ اسکول میں لے کر آ رہا ہے، وہاں پر یہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ مل کر شخصیت کی جو ہے نہ صرف تشخیص کر رہے ہوتے ہیں بلکہ تشکیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. سو ٹیمپرامنٹ جو ہے یہ بہت ڈومیننٹ فیکٹر ہے. جینز جو ہیں وہ اس چیز کو ڈٹرمن کرتی ہیں اور ان کا ایک کمانڈنگ رول ہوتا ہے. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کے تحت ہیومن ٹیمپرامنٹ از گریٹلی ڈیپینڈنٹ آن ہیومن جینز. کیونکہ جینز جو ہیں وہ ہمارے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتی ہیں اور نروس سسٹم جو ہے وہ بیہیویئر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیمپرامنٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ہم اگر بچے کو کچھ سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بعض طالب علم جو ہیں وہ ایک چیز بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، مثلا سینس آف رسپانسبلٹی. دے لرن اٹ ارلیئر دین ادرس. ہو سکتا ہے کہ جو طالب علم جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ذمہ دارانہ رویہ اپنا نہیں رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی جینز اس چیز کو سپورٹ نہ کر رہی ہوں. ٹیچرز کے لیے اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی شخصیت ہے اس میں آپ کی جو جینز ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. ہم اگر کہتے ہیں کہ اس خاص طالب علم میں ہم یہ والی کوالٹی کو نہیں لا سکتے، ناممکن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہو مگر جینز جو ہیں ان کا سپورٹیو میکانزم جو ہے وہ سامنے نہ ہو. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ طالب علم جب ایک کلاس میں بیٹھے ہیں ان سب کے ڈفرینٹ جینیٹک میک اپس ہیں، ان سب کے ڈفرینٹ جینیٹک فیکٹرز ہیں جو کہ ان کے کردار پر حاوی ہوتے ہیں. تو بعض اوقات آپ کوئی چیز نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن وہ ہوتی ہے، اس میں جینز کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ از اے بگ فیکٹر. جو ماحول ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیریکٹر اینڈ مورل ڈیولپمنٹ میں. طالب علم جو ہیں وہ کس ماحول سے نکل کر آتے ہیں، واٹ آر دیئر ڈومیسٹک بیک گراؤنڈس، واٹ آر دی ڈومیسٹک فیکٹرز دیٹ امپنج اپون دیم، واٹ آر دی ایریاز فرام ویئر دے کم. ماحول بہت بڑا ڈٹرمننٹ فیکٹر ہے آپ کے کیریکٹر اور مورل ڈیولپمنٹ میں. اس لیے انوائرمنٹ جو ہے اس پر کام ہو سکتا ہے. انوائرمنٹ جو ہے کیریکٹر بلڈنگ میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. جینز کو تو بہرحال آپ اس طرح تبدیل نہیں کر سکتے لیکن آپ ماحول پر کام کر سکتے ہیں. آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا ماحول فراہم کریں کہ طالب علم جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ روایات سیکھے، جو طالب علم ہیں وہ اپنے کردار کی تراش خراش کریں. سو تھرو دی پروویژن آف این ایڈیکویٹ انوائرمنٹ وی کین سرٹنلی polish human personality. Because when we talk of environment, it is a controllable factor. We can control environment. We can provide the right kind of environment to students so that they can polish their personality. So, two factors are important. One is temperament, which has a lot of say in genes, and the other one is the environment, which is a controllable factor. سو ٹیمپرامنٹ کو ہو سکتا ہے ہم اس طرح کنٹرول نہ کر سکتے ہوں لیکن انوائرمنٹ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اس لیے یہ دونوں فیکٹرز کو سامنے رکھنا امپورٹنٹ ہے، ان کو جانچنا امپورٹنٹ ہے اور یہ دیکھنا امپورٹنٹ ہے کہ بہتر ماحول جو ہے ہم کلاس روم میں اور گھر میں
دونوں جگہ پر کس طرح مہیا کر سکتے ہیں؟